کہنے جو ہے وہ آپ کو پکار رہا ہوگا. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر آگے اللہ امام زین العابدین کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام تو میرے نام پہ ہوگا لیکن دنیا اسے باقر کے نام سے یاد کرے گی. ابھی امام حسین 3 یا 4 سال کے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں جو بعض وقت یہ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, آپ لوگ صرف یہی بات یاد کر لیں کہ حضور اتنے سال پہلے کی خبر دے رہے ہیں. ان کا منہ بند کرنے کے لیے صرف یہی بات یاد کر لیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اسے ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام تو میرے نام پہ ہوگا لیکن دنیا اسے باقر کے نام سے یاد کرے گی. تو کہتے ہیں آپ مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے. ایک روز جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, بولنے کے قابل ہو گئے, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ کو لے کے جا رہے ہوتے تو حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں, نظر پڑتی ہے ان پہ. اب آپ کی بینائی جا چکی تھی حضرت جابر کی. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بینائی کمزور ہو چکی تھی. تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا چچا جان کے سر کو بوسہ دو. آپ بوسہ دیتے ہیں تو حضرت جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے جنہوں نے میرے سر کو چوما ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت امام باقر ہے. تو آپ فرماتے ہیں باقر اپنے ہاتھ آگے کرو. حضرت امام باقر اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں تو صحابی رسول اہل بیت کے ہاتھ چوم رہے تھے. سبحان اللہ. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ پاؤں بھی چومنا چاہ رہے تھے لیکن آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. پاؤں نہیں چومنے دیتے اس لیے کہ آپ نے امام زین العابدین کی آواز میں تربیت پائی تھی. پاؤں نہیں چومنے دیتے, پیچھے ہو جاتے ہیں. اور آج المیہ کیا ہے یار, یا صحابی رسول اہل بیت اطہار کے ہاتھ چوم رہے ہیں, پاؤں چومنا چاہ رہے ہیں, کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں. آج المیہ یہ ہے کہ آج اہل بیت کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں, اہل تشیع کی مور پہلے لگتی ہے. تو یہ فضائل تشیع ہو گیا ہے. اے بڑا جی حسین کا تذکرہ کرتا ہے, اے بڑا اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے, اہل تشیع کی طرف مائل ہے. یار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے پھر بھی سمجھ لو میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر بھی سمجھ لو جنت کی راہ کے مسافر بن جاؤ گے. آج المیہ یہ ہو گیا ہے کہ آج کوئی عالم دین تذکرہ بعد میں کرتا ہے, اہل تشیع کی مور پہلے لگا دیتی ہے. میں آگے کہہ رہا تھا یہ ممبروں کی بقا حسین کا صدقہ ہے, یہ آزادوں کی بقا حسین کا صدقہ ہے. ایک جگہ پہ میں محرم الحرام میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو نوجوان یہی کلام پڑھ رہا تھا, یہ ممبر بھی حسینی ہے, یہ آزاد بھی حسینی ہے. تو اس کے بعد جب میں تقریر کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا کہ نوجوان کا کلام آپ نے سنا؟ جی سنا ہے. میں نے کہا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا جی یہ ممبر بھی حسینی ہے, یہ عذاب بھی حسینی ہے. تو میں نے کہا المیہ آج یہ ہے اسی ممبر کے اوپر جو حسین کا ہے میں 10 جمعے شان سیدنا صدیق اکبر کے اوپر پڑھا دوں, 10 جمعے میں فضائل بیان کر دوں حضرت عمر فاروق کے, 10 جمعے میں فضائل بیان کر دوں حضرت عثمان ذوالنورین کے, بلال حبشی کے, سہیل رومی کے, میرے اوپر کوئی مہر نہیں لگے گی. لیکن تیسرا جمعہ اگر اس ممبر کے اوپر جو حسین کا ہے میں مسلسل حسین کا پڑھاؤں تو عوام بچے کوئی یہ شروع ہو جائیں گے تشیع کی طرف چار ہو گئے. یہ المیہ ہے. اور دوسرا سارا اپنی توکل ہوئی. جب مجھے یہ پتا ہو یار یہ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دے. اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو رزق ملتا رہا ہے, امام احمد بن حنبل کو ملتا رہا ہے, امام مالک کو ملتا رہا ہے, امام شافعی کو ملتا رہا ہے, لوگوں نے ان کے اوپر تشیع کے لیبل لگائے یار اگر انہیں رزق ملتا رہا ہے تو پھر میرا رب مجھے بھی دیتا رہے گا. ہمارا بھی توکل کوئی نہیں ہے. تو
ڈرتے ہیں لوگ ایسے تشریح کا جو ہے وہ لیبل لگائیں گے اور سارا ٹکر بند ہو جائے. تو ہمارا تو یقین ہے راست رب ہے. اگر وہ چڑیوں کو پرندوں کو رزق دے سکتا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, مجھے ان سے بہتر رزق اللہ فرمائے گا. اور اگر انسان ان ہستیوں سے وابستہ ہو جائے, ان کا تذکرہ شروع کر دے, تو پھر تو وہ اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچے گا, وہم و گمان بھی نہیں انسان کا پہنچے گا. تو حضرت امام باقر علیہ السلام آپ اپنے پاؤں نہیں چومنے دیتے صحابی رسول کو. اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں باقر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا تھا. جب حضور نے یہ فرمایا نا جابر تمہاری میرے اس بیٹے کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی جس کا نام محمد بن علی ہوگا, اس سے ملاقات ہوگی. جب ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا ہوگا. تو آج ملاقات ہوئی تو آج کہا باقر میں نے حضور کا سلام اٹھایا ہوا ہے, حضور نے آپ کو سلام دیا تھا, میں حضور کا سلام آپ کو دیتا ہوں. تو کہا سن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا بھی سلام, ہمارا بھی سلام ہو. اور اللہ کی ذات نے آپ کو یہ علم بھی عطا فرما رکھا تھا, اتنی بصارت عطا فرما رکھی تھی کہ آپ غیب کی خبروں کا بھی علم رکھتے تھے. سبحان اللہ. جب ہشام بن عبد الملک اپنا مقام تعمیر کر رہا تھا تو آپ کا گزر ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا یاد رکھنا اس کے مقام کو گرا دیا جائے گا, اس کا کھانا تک لوگ اٹھا کے لے جائیں گے, اور جن پتھروں سے یہ بنیادیں رکھ رہا ہے یہ پتھر تک لوگ اخاڑ دیں گے. تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھا, اس نے آپ نے سوال نہ کیا آپ سے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے ہشام کا مقام کوئی گرا, اس کے پاس تو بڑی پاور ہے, کیسے ممکن ہے, کیسے کوئی گرا دے گا. لیکن اس نے پھر کہا مجھے قسم ہے اس بات کا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہشام مر گیا اس کا بیٹا ولید ابن ہشام جو ہے وہ تخت نشین ہوا, تو اس نے پھر اس مقام کو گرا دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے اس مقام کا گارا تک جو ہے وہ اٹھا دیا, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے اس کی جو بنیادوں میں پتھر لگے ہوئے تھے ان پتھروں کو جو ہے وہ اکھیڑ کر دیا, پتھروں کو اکھیڑ کر دیا. اور ایک شخص آپ کے پاس کھڑا تھا, نماز عشاء بھی اس نے پڑھنی تھی, جس کا نام فیض تھا. تو اس نے کہا اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھتا کہ حضور بتائے میں نماز عشاء کھلا میدان ہے کہاں پہ جو ہے وہ پڑھوں, کہتے ہیں سوال ابھی میرے دل میں ہی تھا, اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کرتا تو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا دیا. آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کشادہ جگہ پر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے جہاں پہ کثرت سے گھاس ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں میرے دل میں ابھی سوال تھا, لیکن آپ نے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا. اور ایک شخص جو مکہ المکرمہ میں تھا بڑی آپ سے محبت کرتا, کہتا مجھے شوق پیدا ہوا آپ کے دیدار کا. میں مکہ المکرمہ سے چلا, مدینہ منورہ جب پہنچا تو رات کا وقت تھا, موسم بڑا ٹھنڈا تھا, بارش بھی چل رہی تھی. کہتے جب میں آپ کے دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ بند تھا. اب میں اس کشمکش میں پڑ گیا کہ میں دروازے کو دستک دوں یا باہر کھڑا رہوں, حضور خود ہی دیکھ کے مجھے آ جائے. جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے صحابہ کرام کا ادب و احترام جو وہ حضور کا کیا کرتے تھے یاد آ گیا. بخاری کے لفظ ہے کہ جب صحابہ حضور کے در دولت میں حاضری دیتے, اگر دروازہ بند ہوتا تو صحابہ دستک نہیں دیا کرتے تھے, اور اگر دستک دینا پڑ ہی جاتی تھی, کوئی ایمرجنسی پڑ ہی جاتی تھی, تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اپنی انگلیوں کے پوروں کے ناخنوں سے دستک دیا کرتے تھے. یہ ناخنوں سے باریک سی آواز جس سے پیدا ہوتی ہے ادب کی وجہ سے جو ہے یوں دستک دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں وہ شخص باہر کھڑا ہو گیا اور میں اس کشمکش میں تھا کہ دستک دوں
یا حضور خود ہی دیکھ کے مجھے آ جائیں گے؟ تو کہتے ہیں اتنے میں اندر سے وہ اپنی لوٹی کو آواز دیتے ہیں، جاؤ باہر جا کے دروازہ کھولو، ایک شخص ہم سے ملاقات کرنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اور ایک شخص جب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، آپ کی لوٹی بڑی خوبصورت تھی، تو آپ نے فرمایا دروازہ کھولو۔ لوٹی دروازے پہ گئی تو اس نے نا اس لوٹی کو ہاتھ لگایا، تو آپ نے اندر سے فرمایا اسے اندر آنے دو، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نے دیکھا کہ حضور امام باقر نے تو دیوار کا پردہ ہے، پھر بھی انہیں پتہ چل گیا ہے۔ اندر گیا اور اس نے کہا حضور میں نے برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو نے برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن آئندہ اچھے ارادے سے بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ اور پھر ایک طریق صاف جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یاد رکھنا یہ دیواروں کے پردے یہ تمہارے لیے ہے، یہ حسین کی اولاد کے لیے دیواروں کے پردے نہیں۔ جیسے تو میرے سامنے کھڑا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں تمہیں دیوار کے پاس سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا اگر یہ دیواریں جو ہے اسی طرح حجاب ہوں جیسے تمہارے لیے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی فرق ہی نہ رہا، کوئی فرق ہی نہ رہا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ یہ دیواروں کا حجاب تمہارے لیے ہے، یہ علی کی اولاد کے لیے حجاب نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور جناب حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ایک روز میری آنکھوں کی بیداری جا چکی تھی، میں نے آپ سے سوال کیا، میں نے کہا حضور کیا آپ حضور کے پاس جو دین تھا اللہ کا جو دین ہے آپ اس کے محافظ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اس کا محافظ ہوں۔ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے وارث ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں حضور سارے انبیاء کے بھی وارث ہیں، اور سارے انبیاء کے پاس جو علوم تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی وارث ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب ابو بصیر نے سوال کیا جناب پھر جو حضور کے پاس علوم تھے آپ ان کے بھی وارث ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ان کا بھی وارث ہوں۔ تو جناب ابو بصیر نے پھر بڑا خوبصورت سوال کیا، کہا حضور والا کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ آپ نبینے کو بینا کر سکتے ہیں؟ آپ کوڑ اور برس کی بیماری میں جو مبتلا ہے اسے تندرست کر سکتے ہیں؟ اور آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ لوگ اس وقت اپنے گھر میں کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں؟ آپ نے سارے سوال سن کے نا آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کے عزت سے تمہیں سب کا جواب دے سکتا ہوں، سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا میرے قریب آ جاؤ۔ جناب ابو بصیر آپ کے قریب آ گئے، آپ نے اپنا ہاتھ آپ کے چہرے پہ پھیرا، جب چہرے پہ پھیرا اللہ نے جناب ابو بصیر کو بصارت عطا کر دی، بینائی عطا کر دی۔ اب جناب ابو بصیر کی سنیے، جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب مجھے روشنی ملی میں بینا ہو گیا تو پھر میں نے زمین کی وسعتوں کو بھی دیکھا اور میں نے آسمان کی وسعتوں کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کے نظاروں کا بھی مشاہدہ کیا۔ تو کہتے ہیں پھر حضرت امام باقر نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرا اور میں پہلے والی حالت میں ہو گیا، یعنی بلائی چلی گئی۔ پھر حضرت امام باقر نے میرے سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا ابو بصیر دونوں حالتوں میں سے کس حالت کو پسند کرتے ہو؟ پہلی حالت کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بینائی عطا کر دے، تمہاری آنکھوں کو جو ہے وہ روشن کروا دے، لیکن دوسری طرف تم سے حساب و کتاب لے کے تمہیں جنت میں داخل کرے، یا دوسری حالت کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کے جو نور ہے وہ اسی طرح کا اسی طرح رہے کہ تمہیں نہ نظر آئے، لیکن اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے؟ تو جناب ابو بصیر عرض کرتے ہیں حضور والا میں دوسری حالت کو پسند کرتا ہوں کہ میری بینائی جو اللہ نے لی تھی وہ اسی کے پاس رہے، لیکن میرا رب وجود جو ہے مجھے بغیر حساب و کتاب اپنی جنت میں داخل کرے، میں دوسری حالت کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں آپ نے اپنے وصال سے 5 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری زندگی کے اب 5 سال باقی بس رہ گئے، پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو کہتے ہیں 114 ہجری میں
57 سال کی عمر میں جب آپ کا رسالے کا کمال ہوا تو جس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت سے لے کے آج تک جب ہم نے ٹائم کو دیکھا، پیریڈ کو دیکھا تو بالکل پورے 5 سال بیت چکے تھے، پورے 5 سال بیت چکے تھے۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں آپ کے دور کے اندر روح زمین پہ اللہ کی جتنی مخلوق تھی سب سے بہتر اگر کوئی شخصیت اور ذات تھی تو وہ میرے باپ حضرت امام باقر علیہ السلام کی ذات۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے چند اقوال جو ہے حضرت جعفر جعفری کو جو ہے وہ فرمائے تھے۔ یا سنیے، ایک آپ کا قول سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا تکبر سے بچنا۔ کیا فرمایا تھا؟ بولیے گا سارے۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے بولیے گا، یہ لعنت ہمیں پڑ چکی ہے۔ 2 پیسے آتے ہیں ہم ماضی بھول جاتے ہیں، گاڑی آتی ہے ماضی بھول جاتے ہیں۔ اللہ اپنی شان سے اچھا مقام دے دیتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے حضور جھک جائے، سجدہ ریزی کرے، شکرانے کے نفافی پڑے، لیکن تکبر اٹھتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تکبر سے بچنا، یہ ایسی لعنت ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ عقل کا چراغ جو ہے وہ بدل کرتا چلا جاتا ہے۔ تکبر سے بچنا۔ اور آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو ہر وقت بیدار رکھتی ہے۔ انسان تنہائی میں بھی ہو لیکن تقوی والی دولت اس کے پاس موجود ہو، تنہائی میں بھی ہو تو پھر جیسے اس کی جنت پاک ہوتی ہے اس کی تنہائی بھی پاک رہتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرا بیٹا رونا سیکھ لو، رونا سیکھ لو۔ وہ رخسار جن کے اوپر آنسو گرتے ہیں، رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رونے والے کو اللہ ذلیل نہیں ہونے دیتا، مالک اس کی بخشش فرما دیتا۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو، ایک عالم کی موت آپ نے فرمایا ابلیس کے نزدیک 90 عابدوں سے بہتر ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو، اور وہ عالم دین جس کی گفتگو سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ عالم 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ وہ عالم جس کے علم سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے 1000 عابدوں سے آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے سے محبت کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں سر کر لیں، جو اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سے وہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور دل کے کانوں سے آپ کا یہ قول سنیے گا، آپ نے فرمایا انسان کو دوسرے کی آنکھ تک دل کا تو نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہدید انسان کو نظر نہیں آتا۔ دوسرے انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عیب جو ہے ہم تلاش کرتے ہیں اور ہم اسے بڑا بنا کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اپنے بڑے بڑے گناہ، زنا جیسے گناہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ یہ 2-3 دن پہلے کا ہی واقعہ ہے، وہ 14-15 سال کے نوجوان تنویر ضیاء کا کہ جو دکان میں داخل ہوا، آج میں پڑھ رہا تھا میری آنکھوں سے اتھرو نکل آئے، یقین جانے کہ وہ دکان میں داخل ہوتا ہے، دکان میں کوئی شخص نہیں تھا، وہ واپس آتا ہے، دوبارہ پھر دکان میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے ایک پرفیوم اٹھاتا ہے اور ایک گھڑی اٹھاتا ہے، باہر آتا ہے تو کسی شخص کی نظر پڑی اس کے اوپر تو اس نے شور مچا دیا، چور چور چور۔ پھر جو ہمارا طرز عمل ہے، کسی نے اس طرف سے آگے تھپڑ مارے، کسی نے اس طرف سے آگے تھپڑ مارے، پولیس کو کال کی جاتی ہے، پولیس پھر جیسے برتتی ہے، بڑا تکبر ہے ویسے اس بردی کے اندر بھی بڑا تکبر ہے۔ وہاں روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک ایسا سپاہی جس کا ایسا تبادلہ کروایا جا سکتا ہے، یہ چٹکیوں کے اندر تبادلہ کروایا جا سکتا ہے، وہ روڈ کے درمیان میں یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے بڑا بڑا افسر ہے، بڑا بڑا افسر، بڑا تکبر ہے اس بردی کے اندر۔ تو پھر وہ لے جاتی ہے، پھر جس کا 6 مہینے پہلے کی کوئی چیز گمی تھی اس نے بھی اس کے اوپر ٹھوس دی، میری دکان سے بھی چوری ہوئی تھی، جیسا ہم کرتے ہیں
وہ سارا کچھ جو ہے لکھ دیا گیا اس کے کھاتے کے اندر. اس کا باپ صوبے دار نائب تھا, وہ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں سارا کچھ ادا کروں گا, میرے بیٹے کو چھوڑ دے. بیٹے کو لے کے آ رہا ہے, بیٹے کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے, لیکن جنہوں نے الزام لگائے تھے, جنہوں نے تان و تشنیع کے تیر برسائے تھے, وہ سیدھا چڑھا کر کے اسے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. بیٹا بڑی مشکل سے رات بسر کرتا ہے. صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ماں آواز لگاتی ہے, لیکن بیٹا ناشتے کی ٹیبل پہ نہیں جاتا, وہ دروازہ کھول کے باہر چلا جاتا ہے. وہ باہر چلا جاتا ہے کہ اب میرے والدین کیسے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے, کہ چور کے والدین ہیں, میں اپنی باقی کی زندگی کیسے گزاروں گا, میں سینہ چیڑا کر کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. وہ کہتے ہیں ماں پیچھے ہے, وہ بیٹا آگے آگے جا رہا ہے اور ایک پل کے اوپر کھڑا ہو کے وہ گہرے سمندر کے اندر چھلانگ لگاتا ہے اور اپنی ماں کو جو ہے وہ خدا حافظ کہہ رہا ہے. لیکن جب اس کا بستر دیکھا گیا تو سرحانے کے نیچے سے ایک رکا گرتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا سوری سسٹر آئی لو یو, آئی لو یو. یار اگر اللہ نے ہمارے بڑے بڑے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں تو جینے دے غریبوں کو بھی. اللہ کو پردہ پوشی بڑی پسند ہے. میرے اور آپ کے ایک گناہ سے, ایک عیب سے اگر مالک پردہ اٹھا دے نا تو کوئی میرے اور آپ سے سلام نہ دے. اس سے کم کم پوچھے تو صحیح, میرا بیٹا یہ چیزیں کیوں چرائی ہیں یا کیوں اٹھائی ہیں. ہو سکتا ہے آپ سن کے اپنی پاکٹ سے ہی اسے جو ہے وہ پیسے دیں, لیکن پوچھنا یہ تو ہماری فطرت میں چابی بھی نہیں ہے. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے, اگر اللہ عزت کا رزق دے رہا ہے تو غریبوں کا خیال رکھا. اللہ کے حضور دعا ہے قریب پروردگار ہمیں حضرت امام باقر علیہ السلام کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.